نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے روزے کی فرضیت کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایام معدودات، تمہارے اوپر گنتی کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس میں تسلی اور تشفی ہے کہ آپ روزوں کو بھاری نہ سمجھو۔ آپ 11 مہینے تک خوب کھاتے ہو پیتے ہو، یہ ایک مہینہ رمضان کا جو گنتی کے دن ہیں یہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا ہماری رضا کے لیے فرض ہے۔ فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس میں رخصت ہے کہ پس وہ کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں یعنی دوسرے ایام میں ان کی وہ قضا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اتنے بزرگ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اب ان میں طاقت ہے ہی نہیں، تو پھر ان پر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی 2 وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا آدھا سا گیہوں دے، یا 1 سا جو دے، یا ان کی قیمت دے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ زیادتی کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ روزے کے بدلے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، دوسری یہ کہ ایک ہی مسکین کو مقدار مقرر سے زیادہ غلہ دے دے، مثلا 2 کلو 45 گرام آدھا سا ہوا، وہ 5 کلو غلہ دے رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ روزہ بھی رکھے اور فدیے کی مقدار جو غلہ ہے وہ خیرات بھی کرے، فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا اگر تم جانتے ہو۔ ممکن ہے کہ اگلا رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہو یا نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اگر جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، سہولت ہے تو آپ روزہ رکھیے۔ چونکہ روزہ نفس پر گراں تھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام معدودات کہہ کر تسلی عطا فرمائی ہے کہ اس کو آپ گنا نہ سمجھو، بہت آسان ہے، یہ تو چند گنتی کے دن ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی تھی، اب اور تسلی دی گئی ہے اس آیت میں کہ اے مسلمانوں گھبرانا مت، یہ مشکل کیا ہے تمہارے لیے، نہ تو ساری عمر کے روزے فرض ہیں تم پر، اور نہ اکثر ایام کے روزے فرض ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 11 مہینے خوب کھاؤ پیو، خوب مزے اڑاؤ، صرف 1 مہینے کے روزے رکھ لو۔ اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ جو تم میں بیمار ہو یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو، مگر بیماری بھی ایسی ہو کہ جس کے لیے روزہ مضر ہو، نیک اور طبیب حاذق بتائے کہ اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تمہاری جان کا خطرہ ہے، تب وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھے، سفر سے واپس آ کر ان کی قضا کر لے۔ اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا ایسے مریض ہیں کہ جو مرض موت میں مبتلا ہیں، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ان پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کی خوراک بدلہ دینا واجب ہے۔ جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کر دے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے۔ ہاں، اے مسافروں اور اے بیماروں،
اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت تو ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے روزے ہی رکھ لو، کیونکہ خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ عبادت میں جلدی کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اس کے فائدے جانتے ہو تو تم جو ہے وہ روزے رکھو، قضا سے بچ جاؤ۔ ہر بیماری میں روزے کی قضا جائز نہیں ہے، صرف اس میں جائز ہے کہ جس میں روزہ نقصان دیتا ہو، مگر ہر سفر میں قضا جائز ہے، خواہ سفر نقصان دے یا نہ دے، جیسا کہ علی سفرن سے معلوم ہوا، یعنی علیکم سفر نہیں کہا گیا کہ تم سفر پر، کہ تم پر سفر ہو، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم سفر پر ہو تب تمہارے لیے جائز ہے کہ قضا کر لو روزے، اور سفر تمہیں کوئی تکلیف نہ دے، جب بھی روزہ قضا کر سکتے ہو۔ مجبوری دور ہوتے ہی قضا واجب ہے۔ مثلا مسافر کے 15 روزے رہ گئے تھے، گھر آ کر 5ویں دن اس کا انتقال ہو گیا، تو ان 5 روزوں کی پکڑ ہوگی جن میں وہ گھر رہا، کیونکہ اس کو موقع ملا قضا کرنے کا، اس نے قضا نہیں کیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی۔ تو چاہیے کہ سفر سے آتے ہی اور بیماری سے اچھا ہوتے ہی فوراً قضا شروع کر دے۔ سفر میں روزہ رکھنا بہتر ہے، نہ رکھنا جائز ہے، جیسا کہ خیر لکم سے معلوم ہوا، مگر مسافر پر نماز کا قصر کرنا واجب ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نماز کی جو کمی ہے کہ 4 کی جگہ 2 پڑھنے کی آپ کو اجازت دی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے صدقہ ہے، لہذا فَأَقْبَلُوهَا، اس کو قبول کرو۔ اقبلو امر ہے اور امر وجوب کو چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مسافر کے روزے اور نماز میں 2 طرح کا فرق ہے، ایک یہ کہ اسے روزے قضا کر دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے، چاہے تو وہ روزے سفر میں رکھ سکتا ہے اور چاہے تو قضا بھی کر سکتا ہے، مگر نماز اگر مسافر ہے تو قصر نماز اس پر فرض ہے۔ دوسرے یہ کہ مسافر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے گا، مگر ان دونوں رکعتوں کی جو اسے معاف کر دی گئیں قضا نہیں کرے گا، لہذا مسافر کے روزوں پر اس کی نماز کو قیاس کرنا درست نہیں۔ اور اس کے متعلق مذہب حنفی نہایت قوی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدنی عبادت کا فدیہ مال بن سکتا ہے۔ دیکھو روزہ بدنی عبادت ہے، مگر اس کے فدیے میں مسکین کو کھانا کھلا دینا درست ہے، لہذا مردے کے ذمے اگر نمازیں رہ گئی ہوں تو ان کا فدیہ دے دینا درست ہے۔ ایک نماز کا فدیہ ایک روزے کے فدیے کی طرح ہے، اور اگر سارا فدیہ نہ دیا جا سکے، اتنا مال نہ ہو، تو پھر حیلے اسقاط کرنا درست ہے۔ سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو، ان ایام میں روزے رکھنا حرام ہے، لہذا مریض یا مسافر ان دنوں کے علاوہ قضا کریں، ان ایام میں قضا نہ کریں۔ بیماری کے وہم پر روزہ رکھنا جائز نہیں، یا تجربہ یا نیک اور قابل طبیب کے کہنے سے بیماری کا اندیشہ معتبر ہے۔ کوئی آدمی کہ صاحب میں نے اگر روزہ رکھ لیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ تو وہم ہوا، تو وہم پر روزہ نہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، جب تک کہ طبیب حاذق جو نیک بھی ہو، اسلامیات سے واقف ہو، روزے کی اہمیت کو جانتا ہو، وہ یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری موت کا جان کا خطرہ ہے، تب روزہ قضا کر سکتا ہے۔ جو شخص صبح سے پہلے سفر کو نکل جائے وہ افطار کر سکتا ہے، اور جو صبح کے بعد وطن سے نکلے اس پر روزہ واجب ہے، کیونکہ یہاں اعلیٰ سفرن فرمایا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی ہمیں رخصتیں اور کتنے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں، کس قدر رحمتوں کا مولا رب العزت نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم تعلیمات اسلام پر کما حقہ عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر ساعت اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، چاہے نمازیں ہوں، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، اگر حج فرض ہے تو حج ہو، یا دوسرے امور اسلامیہ ہوں، ہمیں ان کی انجام دہی میں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نامعلوم اگلی ساعت، اگلا وقت ہمیں میسر ہو نہ ہو، کس وقت موت کا پیغام فرشتہ لے کر آ جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها، مرنے کے بعد کوئی بھی گھر نہیں ہے جس میں رہ سکو، وہی ہے کہ جس کو نیک کام کر کے دنیا میں تعمیر کر لیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ مولا رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔